اللہ سے خوب دعا مانگیں، اور دعا کے الفاظ وہ جو اللہ کے نبی نے اپنے ایک پیارے صحابی کو سکھائے تھے، بہت مختصر دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاذ اوصی کا، اے معاذ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر فرض نماز کے بعد تم یہ دعا کرنا نہ بھولنا۔ اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 الفاظ ہیں، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، تیری یاد پر، و شکرک، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری عبادت پر۔ ان کا چاند ضرور دیکھیں۔ ہم تو عید کا چاند دیکھتے ہیں نا، اس کی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ عید کا چاند دکھا، چھوٹے بڑے بچے مرد اور سب عید کا چاند ضرور دیکھتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام اتنا نہیں کرتے جتنا عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ اور اسلاف رمضان کے چاند کو عید کے چاند سے زیادہ دیکھا کرتے تھے، اور وادیوں میں نکل جاتے تھے، ہموار میدانوں میں اونچے ٹیلوں اور پہاڑیوں پر چڑھتے تھے رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ان کا معمول تھا، کیونکہ عید سے زیادہ ان کو خوشی رمضان کی ہوتی تھی کہ اس میں اللہ کو راضی کریں گے، اس میں عبادت کریں گے۔ تو یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا مغفرت و بخشش کی، میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے نا، یہ پورا خلا جو خالی جگہ تیرے گناہوں کی وجہ سے بھر جائے، اور پھر تو میری طرف متوجہ ہو جائے اور معافی طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے زمین برابر خطا، غلطیوں اور نافرمانیوں کو تو لے کے آ جائے، اور پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ایک غلطی نہ کیو، بس لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت اور معافی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ یفتح فیہ ابواب الجنہ ویغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، شعبان کی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا یا جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان کا جمعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی بہاریں دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے، اور اس سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس کو مل گیا وہ سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کرے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین، پہلے کے مسلمان
رمضان کا انتظار بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور رمضان کی اہمیت کے پیش نظر جب رمضان آ جاتا تھا تو اس سے بھرپور استفادے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو سال کے مہینوں میں اور سال کے بیچ بیچ میں کچھ ایسے دن رکھے ہیں جو بابرکت دن ہیں، جیسے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ایام تشریق ہیں جس میں ہم قربانی کے دنوں میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، عیدین کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا خاص دن، اسی طرح 4 جو محترم مہینے ہیں احترام والے، شعبان کی 15ویں رات، یہ سب فضیلت والے، برکت والے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اترنے والے موقع ہیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے، رمضان کا امتیاز ہے، یہ رمضان کی خوبی ہے کہ اس کا پورا مہینہ، اس کے سارے دن، اس کی ساری راتیں اور اس کے سارے لمحات بابرکت ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور بے شمار فضیلتیں اس کی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ قرآن میں کہا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہی میں کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر، عظمت والی رات، کہ جس کا خیر جس کی بھلائی جسے حاصل ہو گئی تو وہ انسان بڑا فائدے والا ہے، خوش قسمت انسان ہے، اور جو اس کے فائدے سے محروم رہا اس سے بڑھ کر اور کوئی محروم نہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، وسوسے ڈالنے والے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس مہینے میں روزے دار کی منہ کی بدبو کہیے اللہ کو کستوری و خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو اسلاف بزرگان دین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور پھر اللہ کی توفیق سے زندگی میں مہلت دینے سے رمضان کا بابرکت مہینہ مل جاتا تھا تو دعا کرتے تھے، اے اللہ اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھنے کی اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا اور اس میں جو نیک اعمال کیے اللہ کی توفیق سے، تو پھر 6 مہینے باقی کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں میں ہم نے جو تیری اطاعت کے، فرما برداری کے، خیر کے کام انجام دیے ہیں، عبادتیں کی ہے، مولا کریم تو اسے قبول فرما لے۔ تو گویا پورا سال ان کا اس انداز سے گزرتا تھا کہ 6 مہینے رمضان کی تمنا کر رہے اور باقی 6 مہینے رمضان میں جو عبادتیں کی اس کی لذت محسوس کر رہے ہیں، مٹھاس محسوس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا، عبادت کے لیے تمنا کرنا، اور عبادت ہو جائے تو اس کے بعد گھمنڈ میں، غرور میں، فخر میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہم نے اتنے سارے قرآن پڑھ دیے، رمضان میں اتنی ساری عبادتیں کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ نہیں، عبادت کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے تھے کہ قبول ہوئی کہ نہیں۔
اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سورۃ المؤمنون میں 18ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ نیک بندے وہ ہیں کہ جو کچھ وہ عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام انجام دیتے ہیں، انجام دیتے ہوئے ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پتہ نہیں ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ لوگ تو کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، بڑا روزہ دار ہے، بڑی زکوٰۃ دینے والا ہے، بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی نگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ جو کسی نے کہا نا، ایک مثال مشہور ہے کہ کسی دلہن کی سب تعریف کر رہے تھے، اس کے زیورات کی، اس کے کپڑوں کی، اس کی خوبصورتی کی، سب تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی سب ہی آپ کی تعریف کے گن گا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ سب کے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے، پیا جیسے چاہے وہ دلہن ہے۔ میں اپنے پیا، اپنے شوہر کی نگاہ میں اگر پسندیدہ بن جاؤں نا تب بات بنے گی، دوسروں کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندے ڈرتے رہتے ہیں عبادت کرنے کے بعد بھی کہ اللہ قبول کر لے، اور یہی وہ بندے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون، نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں وہ آگے لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اسلاف کی طرح، ہمارے بزرگوں کی طرح ہمیں بھی رمضان کے آنے کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے۔ اور رمضان جب آ جاتا تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن، بعض روایت میں بالامن ہے، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، رمضان کے اس چاند کو ہم پر تو طلوع فرما، ظاہر فرما، یمن ہے تو برکت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون چین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اے چاند، تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ دعا کیا کرتے تھے چاند کے طلوع ہونے کے وقت۔ پھر رمضان جب مل جائے، یہ رمضان کا استقبال ہم کس طرح کریں، رمضان کو ویلکم کس طرح کریں، اور ہمارے اسلاف کس طرح کیا کرتے تھے، اس کی چند شکلیں میں اب بتا رہا ہوں۔ رمضان جب مل جائے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم آج اس جمعہ میں یہاں موجود ہیں، اگلا جمعہ جو غالباً رمضان کا ہی ہوگا ہمیں مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کتنے بندے ایسے ہوں گے جو اس ہفتے میں، ان 7 دنوں میں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، ان کی بھی تمنا اور آرزو ہے کہ رمضان ملے، لیکن رمضان ان کو نہیں ملنے والا۔ اور کتنے ہمارے عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست و احباب، ملنے جلنے والے، جان پہچان والے پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے لوگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ چلے گئے، بہت سارے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے جن کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے ان کو تو لمبی زندگی ملے گی، ابھی بہت طویل زندگی ہے، لیکن نہیں وہ زندہ رہ سکے، وہ اس رمضان سے پہلے چلے گئے۔ تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی نیکیوں، رمضان کی بھلائیوں، رمضان کی خیرات، رمضان کے نیک کاموں اور عبادتوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع اور چانس اور دے دے، رمضان تک پہنچا دے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو قبروں میں چلے گئے، اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی تمہاری سب سے بڑی تمنا اور آرزو کیا ہے، تو ان میں سے ہر بندہ کہے گا کہ ہمیں واپس زندگی دے دی جائے تاکہ رمضان کا ایک لمحہ، پورا مہینہ نہیں، رمضان کی ساری راتیں نہیں، سارے دن نہیں، رمضان کے ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں ہمیں روزہ رکھنے کا موقع مل جائے، ان کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہ ہو۔ تو رمضان جب مل جائے تو ایک نعمت ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی کی ڈور لمبی کر دی کہ رمضان مل گیا، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی خوب تعریف کریں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد
اس کی شکر گزاری کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر گزار بندے بنو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ شکر یہ بہت ساری ایسی نعمتیں جو ابھی ہمیں نہیں ملی ہے ان کے لانے کا سبب ہے۔ شکر کے لیے عربوں نے جو کہا ہے کہ الشکر جالب للنعم وحافظ لہا، شکر کے اندر دو خصوصیتیں ہیں، جو نعمتیں آپ کو نہیں ملی ہوئی ہے شکر ان کو کھینچ کے لاتا ہے، آپ کو شکر کی وجہ سے مل جاتی ہے، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہے ان کی شکر حفاظت کرتا ہے، وہ آپ سے ختم نہیں ہوگی، آپ ان سے محروم نہیں ہوں گے اگر شکر گزار بندے بنتے رہیں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جب آئے تو خوب خوشی کا اظہار کریں، خوب خوشی کا اظہار کریں، فرحت کا، مسرت کا، ابتہاج کا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ سنن مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ اب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بابرکت مہینہ ہے، شہر افترض اللہ علیکم صیامہ، ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، یفتح فیہ ابواب الجنہ، ایسا بابرکت مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے جس میں بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا واقعی محروم شخص اور بدقسمت شخص وہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان آنے والے دنوں اور اس آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان کی بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے اور اس موقع کو غنیمت سمجھنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں اور پختہ عزم و ارادہ کریں۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری پختہ عزم اور ارادے پر، ہماری پختہ نیت پر، اگر ہمارا ارادہ ڈھلمل ہوگا، روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، رمضان تو گزر ہی جائے گا، ایسا ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوگی۔ ہماری طرف سے پختہ عزم ہو، ارادہ ہو کہ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور راتوں میں قیام کرنا ہے، تراویح پابندی سے پڑھنی ہے، اور جو عام جو نمازیں ہیں جو عام دنوں میں بھی ہے 5 نمازیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنی، یہ عزم و ارادہ کر لیا تو اللہ کی طرف سے پھر آسانی ہو جاتی۔ انسان ارادہ کر لے تو پہاڑوں سے دودھ کی نہریں بہا سکتا ہے، پہاڑوں سے راستے بنا سکتا ہے، یہ تو بہت آسان چیز ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی نیت اور سچا ارادہ کرو، اللہ پار لگا دے گا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بھوکا رہنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ، بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ ارادہ کر لیتے نہیں ہمیں تو 30 دن روزہ رکھنا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے، کسی روزے سے محروم نہیں ہونا ہے، اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو پہلے سے پختہ ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ڈھلمل کمزور ارادہ، بھائی یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، کیسے رمضان گزرے گا، روزے کیسے رکھوں گا، اس طرح کا، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو پختہ عزم و ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اس کے روزے بھی رکھیں گے اور رات میں لمبا قیام بھی کریں گے اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، تو پھر دیکھیے اللہ بہت آسان کر دے گا۔ 5ویں جو چیز ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے انسان کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے
اور دل پاک و صاف ہو گیا اور دل پر ہی سارا مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر الجسد، وہ لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے گوشت کا تو سارا جسم کا نظام صحیح چلتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ سَائِرُ الْجِسْمِ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو جسم کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے۔ دل صحیح تو ٹھیک، اور توبہ کرنے سے انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دل کا معاملہ برتن کی طرح ہے، برتن میں اگر پہلے سے گندگی ہے اور کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا، دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو دل کے اندر گناہوں کی گندگی ہے، گناہوں کی نجاست ہے، اور رمضان کی نیکیوں کا موسم آ رہا ہے تو نیکیوں کا کرنے میں وہ مزہ اور لطف نہیں آئے گا، اور نیکیاں کر بھی لی تو ان کا فائدہ، وہ اثر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، وہ نیکیاں بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لیں، اور جن گناہوں میں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، ہم کبیرہ گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں، بڑے گناہ جن کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہے، ہم سمجھتے ہیں تو صغیرہ گناہ ہیں، یہ تو وضو کرنے سے بھی معاف ہو جائیں گے، یہ تو فلاں کام کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گناہوں کا معاملہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا مثال دے کر، چنگاری جیسا ہے۔ گناہوں کا معاملہ چنگاری جیسا ہے، آپ بیڑی پی رہے ہو، کوئی سگریٹ پی رہا ہو، اور ذرا سی چنگاری یا پتنگا اڑتا ہے اور آپ کے کپڑے پہ آ لگتا ہے، فوراً کیسے اس کو جھاڑتے ہیں، صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معمولی سا پتنگا ہے، معمولی سی چنگاری ہے، اس کو تو چھوڑے جانا چاہیے، نہیں، اس سے بھی آپ ڈرتے، پتہ نہیں ہے چھوٹی سی چنگاری بڑے دہکتے ہوئے شعلے میں تبدیل ہو جائے گی۔ چھوٹے معمولی گناہوں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر جرأت کرنے سے انسان بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کا دل بالکل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر نیکی کے کام انجام دینے میں مزہ نہیں آتا ہے، نیکی کی طرف اولاً دل ہی نہیں آتا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، شوق ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور اگر ذرا جذبہ آ گیا تو کچھ دنوں انجام دے دی، نیکی عبادت انجام دے دی، پھر اس کے بعد وہی کا وہی پرانا طرز آ جاتا، کیوں کہ دل صاف نہیں ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے دل کے برتن کو پاک و صاف کر لیں، اور دل کا جو برتن ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے توبہ سے۔ رمضان میں اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں تو اللہ کی توجہ بندوں کی طرف اور زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی توجہ اپنے گنہگار بندوں، عام بندوں کی طرف پورے سال رہتی ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے کہ یتنزل ربنا جل وعلا کل لیلۃ الی السماء الدنیا اذا مضى ثلث اللیل الاول۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت صرف رمضان میں متوجہ ہو رہی ہے، روزانہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا الملک، اے میرے بندو سن لو، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، میں حقیقی اس دنیا کا مالک ہوں۔ اور پھر اعلان کرتے ہیں من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں، اس کی دعا قبول کروں۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کی مانگ پوری کروں۔ حتی یضیء الفجر، یہ اعلان 1/3 رات گزرنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہونے لگتا ہے، اس وقت تک یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روزانہ اللہ کا معمول ہے، صرف رمضان کا نہیں ہے۔ تو اللہ تو روزانہ توبہ قبول کرنے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور ایک گنہگار بندہ اللہ سے جب توبہ کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رمضان تو نوازشوں کا مہینہ ہے، عطاؤں کا مہینہ ہے،
اور نوازنے کا مہینہ ہے، رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہی اگر اللہ کی رحمت کو آپ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہوگی؟ اللہ اپنے گنہگار بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ للہ افرح بتوبۃ عبد حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ۔ ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا، وہ سفر کر رہا تھا جنگل میں، اس کے ساتھ اونٹ تھا، اونٹ پر کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ایک جگہ سویا آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سویا، آنکھ لگی، اس کی جو اونٹنی تھی یا اس کی جو سواری تھی وہ چلی گئی۔ اب اس جنگل و بیاباں میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں سوائے اس کے جو اس کی اونٹنی پر تھا۔ اس بندے نے دیکھا کہ اونٹنی تو چلی گئی، سواری تو چلی گئی، اب کچھ بھی نہیں، اب تو مرنا ہی ہے، تو ادھر ادھر دوڑ بھاگ کے کیا کروں، اسی جگہ پڑا رہوں، موت آئے گی تو یہیں موت آئے گی۔ وہ اس یقین کے ساتھ کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے وہیں سو گیا، لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی، اور پھر اس کے بعد اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ واپس وہیں آ گئی ہے۔ جب وہیں آ گئی ہے تو اس کے اندر خوشی کے جو جذبات تھے اتنے زیادہ تھے کہ اس خوشی میں اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ خوشی میں اس کی زبان پھسل گئی، ٹنگ سلپنگ کہتے ہیں، زبان پھسل گئی، اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اس نے یہ جملے ادا کر دیے۔ اس کے موت کے یقین آ جانے کے بعد کہ اب مرنا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس سواری کے واپس آنے پر۔ اللہ کو اس سے بھی زیادہ گنہگار بندے کے توبہ کرنے پر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر، رجوع کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا مغفرت و بخشش کی، میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے نا، یہ پورا خلا جو خالی جگہ تیرے گناہوں کی وجہ سے بھر جائے، اور پھر تو میری طرف متوجہ ہو جائے اور معافی طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، زمین برابر خطا، غلطیوں اور نافرمانیوں کو تو لے کے آ جائے، اور پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ایک غلطی نہ کیو، بس لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت اور معافی کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندو میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور توبہ صرف گنہگاروں کے لیے نہیں، پکے سچے ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا تم بھی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم بھی اللہ کی طرف سچی پکی رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو رمضان سے پہلے اگر ہم بابرکت ساعتوں میں، گھڑیوں میں، تہجد کے وقت یا عصر کے بعد، مغرب سے پہلے جو گھڑیاں ہیں اس وقت اللہ کے متوجہ ہوتے ہیں، ان میں اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ رمضان کے لیے ہمارا دل پہلے سے تیار ہوگا۔ اللہ سے خوب دعا مانگیں، اور دعا کے الفاظ وہ جو اللہ کے نبی نے اپنے ایک پیارے صحابی کو سکھائے تھے، بہت مختصر دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاذ اوصی کا، اے معاذ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر فرض نماز کے بعد تم یہ دعا کرنا نہ بھولنا۔ اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تین الفاظ ہیں، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، تیری یاد پر، و شکرک، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری عبادت پر۔ یہ گویا ہم اللہ سے رمضان میں اچھی سے اچھی عبادت کرنے اور رمضان کی ساعتوں اور گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعا مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے رمضان گزر جاتے ہیں اور
کتنے لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہاں رمضان گزر گیا، اس میں ایک بھی نیکی نہیں کی ہوتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ کی طرف سے توفیق مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دعا آپ رمضان آنے تک اور پھر رمضان میں بھی مانگتے رہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور رمضان کا چاند ضرور دیکھیں۔ ہم تو عید کا چاند دیکھتے ہیں نا، اس کی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ عید کا چاند دکھا، چھوٹے بڑے بچے مرد اور سب عید کا چاند ضرور دیکھتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام اتنا نہیں کرتے جتنا عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ اور اسلاف رمضان کے چاند کو عید کے چاند سے زیادہ دیکھا کرتے تھے، اور وادیوں میں نکل جاتے تھے، ہموار میدانوں میں اونچے ٹیلوں اور پہاڑیوں پر چڑھتے تھے رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ان کا معمول تھا، کیونکہ عید سے زیادہ ان کو خوشی رمضان کی ہوتی تھی کہ اس میں اللہ کو راضی کریں گے، اس میں عبادت کریں گے۔ تو صحابہ اور اسلاف کی اس سنت کو، اس طریقے کو بھی ہم اپنائیں کہ رمضان کا چاند خصوصی طور پر دیکھیں اور سب کو کہیں کہ بھائی رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اللہ دیکھے گا، دیکھو میری عبادت کے لیے کتنے شوق سے یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔